انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی ابی عبداللہ الحسین المذبوح القتیل الشہید العطشان الذي حين صار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا وسيما على الطالب الدم المقتول بكربلاء الإمام المنصور اجل اللہم له الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم اجمعین۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ میر انیس کے مرثیے کا یہ پہلا مصرع مکمل مصائب کربلا کو بیان کر رہا ہے۔ کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں ہے، بس ذہن میں ایک تصویر لے کے آئیے۔ جلتا ہوا سورج ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، ایک جانب 18 سال کے اکبر کا لاشا پڑا ہے، ایک جانب قاسم کے بدن کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، فرات کے کنارے علی کا شیر بازو قلم کٹائے ننھی سی قبر اصغر بنا کے حسین دوبارہ مقتل میں واپس آئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مصائب کے بیان کو آگے بڑھاؤں، گرچہ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ عاشور کے اس وقت عین وقت شہادت اچھی نہیں لگ رہی، لیکن پھر بھی بیان کرنے پہ مجبور۔ یا اللہ، نعم الرب اور نعم المولا تو ہے، لیکن اس نے جو ہمیں آقا دیے ہیں یہ بھی کتنے اچھے آقا ہیں۔ کیا آج آپ کوئی دعا اپنے لیے مانگنے کو تیار ہو سکتے تھے؟ آپ کے گھر میں کوئی لاشا پڑا ہو، نہ روزی یاد آتی ہے، نہ صحت یاد آتی ہے، نہ رزق یاد آتا ہے، نہ اولاد یاد آتی ہے۔ آقا حسین کے گھر میں تو 18 لاشیں اپنے گھرانے کے، لیکن آقا کو آپ یاد آ رہے ہیں۔ اعمال عاشورہ کی، زیارت عاشورہ کے بعد جو دعائے علقمہ آپ نے پڑھی ہے، اس میں کیسی کیسی حاجتیں آپ کے لیے امام معصوم نے ہم کو بتائیں۔ دعائے علقمہ چھٹے امام سے روایت ہے نا کہ جب راوی کربلا کی زیارت کو جا رہا ہے، امام نے کہا کہ یہ دعا وہاں پڑھنا۔ ہماری رزق کی بات، ہماری صحت کی بات، یعنی اگر آپ کبھی ترجمہ پڑھیں تو آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ عاشور کا دن ہو، کربلا کا جہاد ہو، ہم اور آپ اپنے لیے یہ حاجتیں طلب کریں، لیکن جانے قربان اس آقا پر جسے اپنے گھرانے کے 18 لاشوں میں بھی آپ کی فکر اور آپ کا خیال زیادہ تھا۔ اعمال عاشورہ کی شکل میں وہ دعائیں آپ کو دی۔ خالی وہی بات نہیں، درمیان مجلس میں جو ایک مشہور روایت پڑھی جائے گی آقا حسین کی آخری رخصتی اپنے بیٹے سجاد سے، تو یاد ہے آپ کو جب آقا سجاد کے پاس گئے، ابھی یہ روایت مصائب کے حوالے سے آنے والی، آقا
میرا مظلوم آقا، میرا مظلوم مولا جب اپنے جوان بیٹے کے پاس گیا تو کتنا زخمی تھا، مگر شانہ ہلا کے یہ پیغام دیا تھا نا کہ جب پلٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعہ کو یہ خاص دعا بتا کے یہ کہنا کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، یہ دعا پڑھو۔ کب یہ دعا حسین بتا رہے؟ آخری رخصت کے موقع پر جب اصغر کی ننھی سی قبر بھی تیار ہو گئی۔ اور کس کے لیے بتا رہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بتا رہے ہیں۔ قیامت تک کے شیعہ کی مصیبتیں اور پریشانیاں یہ اہل بیت اطہار کی عظمت ہے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق طٰہ والقرآن العظیم و بحق یاسین والقرآن الحکیم۔ 4 لائنوں کی دعا۔ عاشور کے دن سپہر کے وقت جب زمین و آسمان تو بالا ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، سورج کو گہن لگنا شروع ہو چکا ہے، مجھے اور آپ کو یاد کر کے آقا حسین سجاد کے ذریعے خاص وہ دعا بھجوا رہا ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تمہارے ذاتی مسئلے، یہ دعا پڑھنا جو حسین نے اس وقت تمہیں بتائی جب سر سے پیر تک حسین زخمی تھا۔ آپ بہت تھک گئے، 10 دن سے آپ عزاداری کر رہے ہیں، راتوں کی نیند آپ کی ڈسٹرب، کھانے پینے کے روٹین آپ کے بدل گئے، آرام کا وقت آپ کو نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کی یہ قربانی آقا حسین کے اس ایک سلام کے مقابلے میں جو آخری وقت میں آپ کو بھجوایا، اور ایک اس دعا کے مقابلے میں جو آخری وقت میں آپ کی پریشانیوں کو یاد کیا۔ میرا اکبر مارا گیا، تمہارے اکبر سلامت رہے۔ میری سکینہ دن کی پیاسی رہی، تمہارے گھر میں بھوک اور پیاس نہ آنے پائے۔ اللہم بحق طٰہ والقرآن العظیم و بحق یاسین والقرآن الحکیم، اور وہ چھوٹی سی دعا۔ اور عاشور کا وہ وقت آ گیا۔ میرا مولا صبح سے بہت مصروف ہے، 60 سال کی عمر ہے تقریباً، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ کل کی ساری رات آقا حسین نے جاگ کے گزاری، اور صبح سے میرا یہ بوڑھا امام ایک ہی آواز سن رہا ہے، آقا ادرکنی، آقا ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد کو آئیے۔ میرا مولا بار بار اس بھوک و پیاس کے عالم میں اپنے ہر صحابی، اپنے آپ پر جان قربان کرنے والے ہر ایک کے سرانے پہنچتا، اور کس انداز سے جا رہا۔ مسلم کے لاشے پہ گئے، حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ گئے، بریر حمدانی کے لاشے پہ گئے، ہلال ابن نافع بجلی کے لاشے پہ گئے، جون غلام حبشی کے لاشے پہ گئے، اکبر کے لاشے پہ گئے، عباس کے لاشے پہ گئے، قاسم کے لاشے پہ گئے، اور کس شان کے ساتھ جا رہا۔ وہی حسین جو اکبر کے لاشے پہ گیا، اسی انداز سے ایک غلام حبشی جون کے لاشے پہ بھی جا رہا، بلکہ جون کے لاشے پہ تو اس طرح سے گیا جس طرح سے اکبر کے لاشے پہ بھی نہیں گیا۔ غلام حبشی ہے جون، آقا لاشے پہ جاتے ہیں، سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جون کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ رہے ہیں۔ وہ حبشی غلام فاطمہ کے لال کا رخسار جون کے رخسار پر ہے، اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اللہم بیض وجہہ، اے خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دے اور اس کے بدن کو خوشبودار بنا دے۔ کربلا کے واقعے کے بعد 3 دن تک میدان کربلا میں ایک عجیب خوشبو آتی رہی جو جون کے جسم سے خارج ہو رہی تھی۔ حسین کی دعا۔ اکبر کے پاس بھی اس طرح سے نہیں گئے، قاسم کے پاس بھی اس طرح سے نہیں گئے، جس طرح اپنے غلاموں کو عزت دینے والے میرے مظلوم آقا نے جون کو عزت دی۔ لیکن بار بار ہر لاشے پہ جانے والا حسین اب وہ وقت آ گیا کہ اکیلا رہ گیا۔
السلام علیک یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، میرا سلام اس شہید پر جو اکیلا رہ گیا، نہ عباس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ حبیب، نہ مسلم ابن اوسجا۔ اور جب حسین اصغر کی ننھی سی قبر بھی بنا چکے تو اپنے خیمے میں آتے ہیں، فضہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اماں فضہ، سامان جہاں رکھا ہے وہاں سے میرا وہ پرانا کرتا نکال کے لانا، لیکن دیکھو چھپا کے لانا، کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ فضہ سامان والے خیمے میں جاتی ہے، وہ پرانا کرتا لے کے آتی ہے، اور وہاں زینب کو بھی فکر و پریشانی ہے۔ جیسے ہی فضہ باہر آئی، زینب نے محسوس کیا فضہ کوئی چیز چھپا کے لے جا رہی ہے۔ اماں فضہ اس خیمے میں کیوں آئی تھی، کیا لے کے جا رہی ہو؟ آقا کہہ چکے ہیں زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ فضہ خاموش۔ زینب نے دوبارہ گھبرا کے کہا فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ اور جب تیسری بار بھی فضہ نے کوئی جواب نہ دیا، زینب نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا فضہ تمہیں میری ماں فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ۔ فضہ گھبرا کے کہتی ہیں شہزادی آپ اتنا پریشان کیوں؟ میں اپنے آقا کا یہ پرانا کرتا لے کے جا رہی، یہ کہہ کے کرتا دکھایا۔ زینب نے تڑپ کے کہا فضہ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ بھائی کا کرتا لے کے جا رہی؟ یہ کہو کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے۔ فضہ نے بے چین ہو کر کہا شہزادی یہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ میں اس کرتے کو پہچانتی ہوں، مدینہ ہے، میرا بچپنا ہے۔ اماں فاطمہ یہ کرتا سیتی جاتی ہیں روتی جاتی ہیں، کرتا سیتی جاتی ہیں روتی جاتی ہیں۔ میں نے کہا ماں یہ کپڑے سیتے ہوئے رو رہی ہیں؟ کہا کہ زینب میرے لال کے گلے پر جب قاتل کا خنجر چلے گا میرا لال یہی کرتا پہنے ہوئے ہوگا۔ حسین نے لباس تبدیل کر کے پرانا کرتا پہنا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کل رات شب عاشور جو رات کے 2 بجے میں نے مجلس پڑھی تھی، خیمہ گاہ کے مصائب پڑھے تھے، خیمہ گاہ کے مصائب کا آخری ٹکڑا، ایک بار حسین لباس بدل کے اپنے خیمے سے خیمے کے صحن میں آئے، اور جیسے ہی حسین صحن خیمہ میں آئے یہی وقت ہوگا، ایک مرتبہ ساری بیویاں اپنے اپنے خیمے سے نکل کے صحن میں آئیں اور حسین کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہو گئی۔ حسین نے سب کو دیکھنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ پہلے تو زینب پہ نگاہ پڑی، السلام علیک یا زینب، السلام علیک یا کلثوم، اے میری بہن زینب میرا آخری سلام لو، اے میری بہن کلثوم میرا آخری سلام لو۔ پھر حسین کی نگاہ اپنی بیٹیوں پر پڑی، السلام علیک یا فاطمۃ الکبریٰ، السلام علیک یا سکینہ، بیٹی کبریٰ بیٹی سکینہ یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ، باپ کا آخری سلام لو۔ حسین کی نگاہ اپنی بیویوں پر پڑی، السلام علیک یا ام لیلہ، السلام علیک یا رباب، اے رباب و لیلہ آج تمہارا اور میرا ساتھ چھوٹ رہا ہے، میرا آخری سلام لو۔ ایک بار حسین کی نگاہ اصحاب امام کی بیواؤں پہ پڑی، اصحاب امام کی ماؤں پہ پڑی، بے اختیار حسین نے انہیں دیکھ کے سلام کیا، السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی، میرا سلام ان بیویوں پر جن کے بیٹے اور شوہر میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے۔ اور پھر ایک بار حسین کی نگاہ در خیمہ پر پڑی، فضہ نظر آ گئیں، السلام علیک یا امی فضہ، اے میری ماں فضہ میرا آخری سلام لو۔ بہنوں کو سلام، بیٹیوں کو سلام، بیویوں کو سلام، اصحاب کی ماؤں کو سلام، شہیدوں کی بیواؤں کو سلام، فضہ کو سلام۔ کہا زینب اب میرے ساتھ سجاد کے خیمے میں تو چلنا۔ زینب نے کہا بھیا صبح سے کئی مرتبہ تو سجاد کے خیمے میں اکیلا گیا ہے، اس وقت مجھے کیوں لے جا رہا؟ کہا زینب صبح کی بات الگ تھی، اس وقت باپ کو زخمی دیکھ کر جوان بیٹا باپ سے لپٹ نہ جائے، کوئی تو ہونا جو بیٹے کو باپ سے الگ کرے۔ مولا جب جوان بیٹا بوڑھے باپ سے لپٹے
تو الگ کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان پھوپھی اور جب ننھی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی تو عمر 7 کے کوڑے اور شمر کے تماچے. زینب میرے ساتھ چلو. زینب حسین کے ساتھ سجاد کے خیمے میں آئی. زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا. سجاد نے آنکھیں کھولی. زینب نے کہا بیٹا کیسی طبیعت؟ وہ بیمار کیا حال بتائے. دوائی تو درکنار جسے 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا. پھوپھی اماں اللہ کا شکر. آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا سجاد بیٹا تیرا بوڑھا بابا تجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. ایک بار میرا مظلوم امام تڑپ کے دیکھتا ہے. بابا کو زخمی دیکھا. ایک مرتبہ کہا بابا آپ اتنے زخمی ہو گئے میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ حسین نے کہا قد قتل عباس تو مارے گئے. تو میرا بھائی اکبر کہا بیٹا قد قتل اکبر بھی مارے گئے. تو میرا چچا حبیب ابن مظاہر حسین نے کہا قد قتل حبیب بھی مارے گئے. تو میرا بھائی قاسم حسین نے کہا قد قتل قاسم بھی مارے گئے. ارے اونو محمد حسین نے کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا. بعض علماء یہ جملہ کہتے ہیں اونو محمد کا نام سن کر حسین نے قد قتل نہیں کہا بھئی یہ کہہ دیا اب کوئی نہیں ہے. حسین ڈرے ایسا نہ ہو اونو محمد کے بعد سجاد پوچھ لے کہ میرا اصغر کہاں ہے. بابا آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ حسین نے کہا سجاد بیٹا جب مدینے پلٹ کے جانا تو یہ 3 کام تیرے سپرد کر رہا ہوں. بہنوں کو سلام, بیٹیوں کو سلام, ازواج کو سلام, بیواؤں کو سلام, شہیدوں کی ماں کو سلام, فضا کو سلام. جب مدینہ پلٹ کے جانا ہمارا کوئی شیعہ ملے کہنا حسین کے شیعہ حسین نے تمہیں بھی سلام بھجوایا ہے. اے محفل عباس میں موجود عزاداروں مومنین اور مومنات تم پر بھی حسین کا سلام ہے. تم زیارتیں تعزیت ابھی پڑھو گے حسین نے اس سے پہلے تمہاری زیارت پڑھی. السلام علیکم. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ہمارا غم کر رہے ہوں گے لیکن ان کے گھر میں کوئی غم نہ آنے پائے انہیں یہ دعا بتانا. اور تیسری بات ہمارے شیعوں سے کہنا کہ ما ان شربتن ما ان عذبا. اے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا اس پیاسے کی پیاس کو یاد کرنا جو اپنے ششماہے کو پانی پلانے لے گیا پانی نہ ملا 3 بھال کا تیر. سجاد کو رخصت کر کے حسین پھر دوبارہ صحن خیمہ میں آئے. صبح سے جوانان بنی ہاشم یا صاحب امام میں جو گیا حسین نے اس کو سہارا دے کے سواری پہ بٹھایا. آج حسین کی باری آ گئی. دائیں دیکھا بائیں دیکھا ایک مرتبہ سہارا دینے والا کوئی نظر نہ آیا. عباس اکبر کہاں ہو آ کے بوڑھے باپ کو سہارا دو. بس یہ سننا تھا. شریکت الحسین حسین کی شریک زینب کبریٰ سینے پلٹ کے آ گیا. کہا بھیا گھبرا نہیں اگر کوئی نہ رہا ابھی علی کی بیٹی زینب زندہ ہے زینب تجھے سواری پہ بٹھائے گی. مگر بھیا سواری پہ سوار ہونے سے پہلے ایک کام تو کر دے. اپنے گلے پر سے امامے کا یہ تحت الحنک تو ہٹا دے. حسین نے امامے کا کپڑا ہٹایا. زینب نے بھائی کے گلے کو چومنا شروع کر دیا. حسین نے کہا زینب عصر عاشور 72 لاشوں کے درمیان خاندان فاطمہ کے اجڑ جانے کے بعد اس وقت بھائی کے گلے کا بوسہ کیوں لے رہی ہے؟ زینب نے کہا بھیا بہن بھائی کا گلا نہیں چوم رہی ہے ایک وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی بلا کے کہا تھا زینب بیٹی جب آخری رخصت کے لیے میرا لال آئے تو فاطمہ کی طرف سے میرے لال کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر شمر کا خنجر چلے گا. ایک بار بہن نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا. حسین نے کہا اچھا زینب تم بھی ایک کام کرو ذرا اپنے شانے پر سے چادر تو ہٹانا. زینب نے چادر ہٹائی. میرا مولا جھکا بہن کے بازوؤں کو چومنا شروع کیا. اب زینب کی باری تھی بھیا اس وقت میرے بازوؤں کا بوسہ کیوں لیا جا رہا؟
کہا زینب بھائی بہن کا بازو نہیں چوم رہا. 21 رمضان کی رات بابا علی نے بلایا تھا, کہا تھا بیٹا جب تو آخری رخصت کے لیے جا زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کر میری بیٹی کو کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں. بہن نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا, بھائی نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا, اور ایک بار زینب نے سہارا دیا. حسین ذوالجناح پہ سوار ہو کے سین خیمہ سے باہر نکلے. ادھر باہر نکلے, ادھر ذوالجناح رک گیا. حسین نے اشارہ کیا. 2 محرم کی مجلس میں پڑھا تھا, جب کربلا یہ قافلہ آیا تو ذوالجناح روکا, اور آج عصر عاشور پھر ایک بار ذوالجناح روکا. حسین نے 3 بار اشارہ کیا. حسین کے اشارے پہ حرکت کرنے والا ذوالجناح آج آگے نہیں بڑھ رہا. میں کہوں گا اے ذوالجناح مجھے پتا ہے تو بھی بہت تھکا ہوا. یاد رکھیے کربلا میں یا حسین سب سے زیادہ پیاسے ہیں یا ذوالجناح سب سے زیادہ پیاسا ہے. صبح سے حسین اور سب سے زیادہ تھکا ہوا بھی ہے. ہر بار جب حسین مقتل گئے ذوالجناح پہ بیٹھ کے گئے, اے ذوالجناح بس یہ آخری زحمت حسین دے رہا, اور یہ بھی آدھی. حسین کو لے جانا, واپس نہیں لانا ہے, آدھی زحمت ہے, خالی لے جانا ہے. ذوالجناح نے جب 4تھی بار حسین نے اشارہ کیا تو پہلے تو سر اٹھایا. ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اور پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا. ننھی سکینہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, سکینہ کو یتیم نہ کر, جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے سے اترے, ننھی سی بچی کو گود میں لیا اور کہا کہ بیٹی مجھے مقتل میں جانے دے, شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں, دیکھ تیرے ہونٹ کتنے سوکھ چکے ہیں, شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں. صبح سے پانی مانگنے والی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. یہی کہہ کر میرا چچا عباس گیا تھا, پانی بھی نہیں آیا, میرا چچا بھی نہیں آیا. حسین کے لیے 30,000 کا لشکر یزید کوئی مشکل نہیں ہے مقابلہ کرنا. سکینہ کو کیسے کنونس کرے اور راضی کرے. ننھی بچی کہہ رہی ہے بابا میں آپ کو مقتل میں نہ جانے دوں گی. باپ کی گود میں ہے. ایک بار آنکھ لگ گئی, پوری رات جاگی ہے نا شب عاشور, 3 دن کی پیاسی اور بھوکی ہے نا, ہر شہید کے لاشے پہ ماتم کیا ہے, بہت تھکی ہے. باپ کی گود ملی, باپ کی آغوش ملی, بچی کی آنکھ لگ گئی. اور حسین پریشان بچی کو کیسے قائل کرے. ایک بار سکینہ نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا ذرا مجھے گودی سے اتار دیجیے. حسین نے سکینہ کو گود سے اتارا. سکینہ نے ننھا سا ہاتھ ہلایا, جائیے بابا خدا حافظ. حسین گھبرا گئے. سکینہ ابھی روک رہی تھی, ابھی مجھے مقتل میں بھیج رہی ہے. کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہے اور کہہ رہی ہے سکینہ میرے لال کا راستہ نہ روک. اسی دن کے لیے میں نے مدینے کی گرمیوں میں چکیاں پیس کر اپنے حسین کو پالا. جائیے بابا دادی کا حکم آ گیا, خدا حافظ. اور حسین چلے, بس آخری زحمتیں. حسین چلے, سامنے فوج بے حیا ہے, بے غیرت, بے حیا. حسین کو دیکھا. ایک مرتبہ کا حسین تو ایسے ہی اتنا بوڑھا ہے, اتنا زخمی ہے, اتنا تھکا ہوا ہے, کمر ٹوٹ چکی ہے عباس کے مرنے سے, آنکھیں جواب دے چکی ہیں اکبر کے مرنے سے, تو کیا جنگ کرے گا؟ ہمارے قریب آ جا, ہم جلدی سے جنگ مکمل کریں. یہ تانا زینب کبریٰ نے سن لیا جو خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی. ایک مرتبہ کا بھیا یہ فوج بے حیا تجھے بے کس سمجھ رہی ہے, یہ تجھے لاچار سمجھ رہی ہے بے حیا فوج. بھیا بس انہیں میرے ماں کے دودھ کی طاقت دکھا دے, یہ سننا تھا. حسین نے تلوار نکالی اور 3 ایسے حملے کیے
لشکر یزید کوفے کے دارالامارہ سے ٹکرانے لگا. حسین کے وہ 3 حملے، ہر حملہ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں مجھے طعنہ دیتے ہو، انا ابن رسول اللہ، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں. اور در خیمہ سے زینب کی آواز آتی ہے مرحبا یا ابن رسول اللہ، اگر عباس نہیں ہے، اگر اکبر نہیں ہے، تیری جنگ کی تعریف کرنے والی زینب ہے. 3 حملے 3 حملے. مگر پھر وہ وقت آ گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا، وہاں تیرا انتظار ہو رہا. بس حسین نے تلوار نیام میں ڈالی اور اب جو 30,000 کے لشکر نے حسین پہ بلوہ عام کیا، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی، چاروں طرف سے تیر مارے جا رہے، نیزوں سے حملے ہو رہے، برچیاں ماری جا رہی. لشکر یزید بوریوں میں پتھر لے کے آیا تھا، دور کھڑے ہوئے لوگ ہاتھوں سے پتھر حسین کے سر اقدس پہ مار رہے. میرا آقا، میرا مولا زخموں سے چور چور، ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا ہے، مگر علی کا بیٹا ہے نا، ذوالجناح پہ ڈٹا ہوا. میدان کربلا میں 3 بار عمر سعد بہت پریشان ہوا اور 3 بار ہرملہ کے پاس گیا. یہ تیسرا موقع ہے. ایک بار جاتا ہے، کہتا ہے ہرملہ حسین کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو جائے، جب تک کہ گھوڑے سے نہیں گریں گے میرا کوئی سپاہی حسین کے قریب نہیں جائے گا. حسین کا ایک ڈر، حسین کی ایک ہیبت، حسین کی ایک عظمت ہر ایک جانتا ہے. کوئی حسین کے قریب نہیں جائے گا. بس ایک کام اور کر دے، تو نے اصغر سے حسین کا کلام قطع کیا، عباس کی مشق کو چھیدا، ایک آخری زحمت اور حسین کو گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا دے. ایک بار ہرملہ کی کمان میں 3 بھال کا تیسرا تیر لگا. ہرملہ نے تیر پھینکا، میرے مظلوم آقا کی پیشانی میں یہ تیر پیوست ہوا، ہڈی توڑ کے سر اقدس میں داخل ہوا. حسین ڈگمگا کے ذوالجناح سے گرے. اس مجمع میں مجھے کراچی کے مومنین نظر آ رہے، کوئٹہ کے مومنین نظر آ رہے، راولپنڈی کے مومنین نظر آ رہے. گزشتہ چند سالوں میں ہمارے یہاں عاشور کے دن جب جلوس نکلتا، کبھی کوئٹہ کبھی کراچی، بم کے دھماکے ہوتے. جلوس کے درمیان بم کے دھماکے ہوتے. معلوم ہے کیا ہوتا؟ جیسے ہی بم کا دھماکہ ہوا، لاشیں گر رہے ہیں، ہر مومن کو ایک ہی فکر ہے اور وہ کہتا ہے دوڑ کے چلو عباس کا علم نہ گرنے پائے، عباس کا علم نہ گرنے پائے. ہمارا بچہ مارا گیا مر جائے، ہمارا جوان زخمی ہو کے گرا چھوڑو اسے، عباس کے علم کو سہارا دینا. اے عزادارو، عباس کا علم اگر ڈگمگائے تو دوڑ کے آتے ہو. یہاں تو حسین ذوالجناح سے گر رہے، ارے کوئی ہے جو آگے بڑھ کے میرے آقا کو سہارا دے. اور عجیب ایک جملہ امام زمانہ کے ایک کلام میں آیا، عجیب جملہ، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جو گھوڑے کی زین پر بھی نہیں تھا، کربلا کی زمین پر بھی نہیں تھا. تو مولا کہاں تھے میرے آقا؟ کہا کہ زین فرس سے ذوالجناح سے گرے، برچیوں والوں نے برچی آگے بڑھا دی، حسین کا سارا جسم برچیوں پہ آ کے اس طرح رکا کہ یہ برچیاں حسین کے جسم میں سوراخ کرتی ہوئی باہر نکلی. تب میرا آقا زمین پہ آیا. بس زحمت آپ کی تمام باقی باتیں شام غریبہ. ادھر حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے، ادھر زینب کو حسین نظر آنا بند ہو گئے. جب تک حسین ذوالجناح پہ تھے، زینب بھائی کو دیکھ رہی تھی، مرحبا یا ابن رسول اللہ کہہ کے بھائی کی تعریف کر رہی تھی. بھائی نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف لشکر یزید کا گھیرا ہے، درمیان میں کہیں حسین. زینب گھبرا کے سجاد کے پاس پھر آئی، شانہ ہلایا، سجاد بیٹا مجھے میرے ماجائے کی خبر نہیں مل رہی ہے، وہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا ہے. ہاں لیکن ابھی میں نے سرخ اور سیاہ آندھیاں چلتی دیکھی ہیں، زمین کربلا میں زلزلہ ہے، اماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بیٹا اتنا بتا دے میرا ماں جایا کس حالت میں؟ پھوپھی اماں
مجھے سہارا دے کے خیمے کے پردے تک لے جائیے۔ زینب سہارا دے کے سجاد کو در خیمہ لائی۔ سجاد نے سامنے دیکھا فوج یزید تھی، حسین نظر نہ آئے۔ دائیں طرف دیکھا حسین نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا حسین نظر نہ آئے، زمین کو دیکھا حسین نظر نہ آئے، آسمان کو دیکھا اور بے اختیار ایک مرتبہ زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بابا جوان بیٹے کا سلام لیجئے۔ زینب نے کہا سجاد میرا ماجایا زمین پہ گرا ہے، تو آسمان کو دیکھ کے کسے سلام کر رہا؟ کہا پھوپھی اماں وہ دیکھیے، شمر نے ابھی میرے بابا کا سر کاٹا ہے، میرے بابا کا سر نیزے پہ بلند ہو رہا ہے۔ الا قد قتل الحسین بکربلا، کشتہ شد حسین، کشتہ شد حسین۔
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.